اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائس HP میں خوش آمدید۔ ساس کے لیے چند سنہری اصول۔ نمبر 1، شادی کے بعد بچے کو آزادی دینی چاہیے۔ شادی سے پہلے بچہ کنوارا تھا اور پوری طرح ماں کی سپردگی میں تھا۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو اب اس بچے کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خود آراستہ کرے۔ نمبر 2، بیٹے سے توقعات کم کر دے۔ شادی سے پہلے بیٹے کی موجودگی 100% تھی، لیکن شادی کے بعد اب اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اس لیے اس سے توقعات خود ہی کم کر لی جائیں، یعنی نئے حالات کو قبول کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، بہو کو گھر میں خوش آمدید کرے، یعنی آنے والی بچی کو پیار و محبت سے رکھے اور اس کو اپنی فیملی کا حصہ بنائے۔ جو اپنے گھر کی روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں بہو کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ خاندانی امور اس کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ نمبر 4، بہو کو گھر کے کام کرنے کی مکمل آزادی دیں۔ نمبر 5، ساس اور بہو کے درمیان کوئی مشترکہ مشغلہ ہونا چاہیے، یعنی درس قرآن کروانا یا ہفتہ وار تعلیم کروانا۔ نمبر 6، جب فون پر بات کرے تو بہو سے بھی ضرور بات کروائے۔ ساس کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے سے فون پر بات کرے تو اپنی بہو سے ضرور بات کروائے۔ صرف بیٹے سے بات کر لینا، اس سے بہو کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7، بہو کی محنت کی تعریف کرے، یعنی گھر میں کوئی کام کاج کرے یا بچوں کی خدمت میں لگی ہوتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی محنت کی تعریف کرے۔ نمبر 8، بہو کو لاڈلی بیٹی کی طرح رکھے، مثالی ساس کی ایک بہترین نشانی ہے۔ نمبر 9، میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ساس کو بہو کی سائیڈ لینی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ساس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے دفاع کرنے کی بجائے اپنی بہو کی طرفداری کرے۔ ساس بہو کی آپس میں نوک جھوک تو ہوتی ہی رہتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی صبر کر لے تو بات طول ہی نہ پکڑے۔ مگر صبر کرنا کسے آتا ہے؟ صرف منہ سے بول دیا جاتا ہے کہ میں نے صبر کیا ہے۔ اگر واقعی لوگوں میں صبر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے تو نہ گھروں میں جھگڑے ہوں، نہ دوستوں میں، اور نہ ہی وطن عزیز میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو۔ ذاتی جھگڑوں کی اصل وجہ ہی بے صبری ہے۔ اگر کسی نے گالی دی یا کسی قسم کی دھمکی دی یا کچھ ظلم کر دیا تو سامنے والا خاموش رہ کر اس پر صبر کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے اجر پر نظر رکھے گا تو قیامت کے دن مظلوم ہوگا، اور اس دن مظلوم کے ہاتھ میں ظالم کا گریبان ہوگا، بلکہ اس ظالم کی نیکیاں بھی اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر یہ مظلوم ان فوائد پر نظر رکھ کر صبر کر لے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا باہمی اور اسی طرح سسرالی رشتہ حسن اخلاق، حسن معاشرت اور ہمدردی اور ایثار کے جذبہ سے ہی چل سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے حقوق میں توازن رکھا ہے اور حسن معاشرت کا حکم دے کر یہ واضح کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ باہم اخلاقیات اور ایثار اور ہمدرد سے چلتا ہے۔ کچھ چیزیں بیوی کے ذمے لازم نہیں کیں اور کچھ شوہر کے ذمے لازم نہیں کیں، لیکن حسن معاشرت کے باب میں دیانتاً اور اخلاقاً یہ چیزیں دونوں کی ایک دوسرے پر لازم ہیں۔ لہٰذا عورت کے ذمے ساس کی خدمت اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کی ماں ہے۔
جس طرح اپنی ماں کی راحت کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح شوہر کی خدمت اور اس کو راحت پہنچانا اس کی اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے۔ لیکن اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر یا ساس کا اپنی بہو کو خدمت پر مجبور کرنا اور اس پر اس ظلم جبر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ خود شوہر پر اپنے والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، یعنی دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اور بہو کو چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اس سے گھریلو زندگی میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ پائیدار اور مستحکم ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بہشتی زیور میں خواتین کو خطاب کر کے تحریر فرماتے ہیں، جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابع داری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو، اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو۔ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پوسا اور بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی بیاہ کیا کہ ہم اس کو آرام ملے، اور جب بہو آئی ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے۔ جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تو اس کو کرنے سے آر نہ کرو، تم خود بے کہے ان سے لے لو اور کر دو، ان سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جامعہ کے رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چاٹ گامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں، اگر بیوی فارغ ہو تو سسر اور ساس کی جائز خدمت کرنا اس پر لازم ہے، انسانی ہمدردی کے علاوہ اسی وجہ سے بھی کہ وہ شوہر کے والدین ہیں۔ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا در حقیقت شوہر کی خدمت کرنا ہے، البتہ جب وہ فارغ نہ ہو یا کوئی ایسی خدمت جو انجام دینا اس کے لیے درست نہیں، وہ بہو کے ذمے نہیں ہے۔ شوہر کی وجہ سے عورت کے ساس سسر والدین کے حکم میں ہوتے ہیں اور بہو بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ حسب ہمت و طاقت اپنے حقیقی ماں باپ اور شوہر کی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کرے۔ یہ در حقیقت شوہر کی خدمت کا حصہ ہے اور اخلاقی تقاضا ہے، البتہ شرعی اعتبار سے عورت پر ساس سسر کی خدمت نہ قضاً واجب ہے اور نہ دیانتاً، صرف شوہر کی خدمت دیانتاً واجب ہے۔ لہٰذا اگر وہ ساس سسر کی خدمت کے لیے راضی نہ ہو تو شوہر اسے اس پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے ساس سسر کی خدمت کرے تو سسر کی کوئی جسمانی خدمت نہ کرے، ورنہ شوہر سے اس کو رشتہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح رکھیں اور اس کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، اور اگر کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو محبت و شفقت کے ساتھ تنبیہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول عمدہ ہوگا اور ساس بہو کے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔